کی بیل آرڈر، ڈیٹیلڈ آرڈر 3 ممبر بینچ نے اپ ہولڈ کیا سرفراز ڈوگر صاحب کا فیصلہ، تو 4 ججز نے بیل کا فیصلہ سناتے ہوئے اپنے فیصلے میں لکھا، ڈیٹیلڈ آرڈر میں لکھا کہ کوئی کک بیک نہیں لی، کوئی کمیشن شہباز شریف نے نہیں لیا، کوئی مس یوز آف اتھارٹی، کوئی منی لانڈرنگ، کسی قسم کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔ 58 والیوم اور 110 گواہان نے شہباز شریف کا نام نہیں لیا، اور شہباز شریف نے کوئی کرپشن اور اختیارات کا استعمال کر کے اپنے اور اپنی فیملی کے اثاثوں میں اضافہ نہیں کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پوری کی پوری حکومت عمران صاحب سعودی عربیہ میں اور کرائے کے ترجمان پاکستان میں ذہنی مریض بن گئے۔ اس کے بعد جو شہباز شریف کا حکم آیا لاہور ہائی کورٹ کا باہر جانے کا، اس کی نہ صرف حکم عدولی ہوئی بلکہ کنٹمپٹ ہوئی۔ اس فیصلے کو ریڈیکیول کیا گیا، اس کی تصدیق کی گئی، اور کل شام کو کرائے کے ترجمان جو کبھی ایک جماعت کبھی دوسری جماعت میں چھلانگیں لگاتے ہیں، ان کو سیاسی زبان میں لوٹا کہا جاتا ہے، جو آج کل پھر دوبارہ وزیر اطلاعات ہیں کیونکہ ان سے زیادہ بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ وزیر اعظم کو ان کی قانونی ٹیم نے بریفنگ دی ہے اور فیصلہ کیا ہے اور ہدایت جاری کی ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کو دوبارہ سے کھولا جائے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، کیونکہ کبھی یہ نہ یہ کیس سنا گیا ہے اور نہ اس کے اوپر فیصلہ آیا ہے، اور بڑے نئے حقائق سامنے آئے ہیں۔ پہلی بات تو اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس کی نوبت اس لیے آئی کہ صاف پانی، گندا نالا، آشیانہ، 56 کمپنیاں، لاہور میٹرو، ملتان میٹرو، ڈفٹ کے پیسے، زلزلے کے پیسے کھا گئے شہباز شریف صاحب۔ اس کے بعد آمدن سے زیادہ اثاثے بنا لیے، منی لانڈرنگ کر لی۔ یہ وہ کیسز ہیں جو 2.5 سال سے کاغذ لہرا کے خاکے بنا کر دکھائے گئے کہ شہباز شریف نے کرپشن کی ہے۔ جب ان کے اندر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملی، کمیشن نہیں ملا، کک بیک نہیں ملا، منی لانڈرنگ کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا، اور اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، تو اس کے بعد نوبت یہ آئی کہ 1992 کے کیس کو دوبارہ کھولنے کی نوبت آئی۔ وہ اس لیے نوبت آئی کیونکہ آج اگر کل یہ ٹویٹ نہ ہوتا تو عوام یہ پوچھتی کہ سعودی عربیہ سے زکوٰۃ اور فطرانہ لے کر آئے ہیں، قوم یہ پوچھتی کہ سعودی عربیہ سے چاول کی بوریاں لے کر آئے ہیں، قوم یہ پوچھتی کہ رمضان میں مہنگائی 17% ہو گئی ہے، قوم یہ پوچھتی کہ آج عوام بجلی کا بل، گیس کا بل اور اپنے مریضوں کو ہسپتال نہیں لے جا سکتی، بچوں کی کتابیں نہیں خرید سکتے، گھروں کے کرائے نہیں دے سکتے۔ قوم یہ پوچھتی کہ آپ نے 1 کروڑ نوکری دینی تھی، 40 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ قوم یہ پوچھتی کہ سی پیک والا ملک، ایٹمی قوت والا ملک، جس کو نواز شریف نے ایٹمی قوت بنایا، سی پیک دیا، موٹر ویز دی، سڑکیں دی، شاہراہیں دی، دہشت گردی ختم کی، وہ ملک سعودی عربیہ سے فطرانے اور زکوٰۃ کے پیسے لے کر آیا ہے۔ وہ یہ پوچھتے کہ بیک ڈور انڈیا کے ساتھ کیا ڈائیلاگ ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر، وہ یہ پوچھتے کہ وزیر خارجہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہر روز کیوں بدلتی ہے، وہ یہ پوچھتے تو جواب نہ ہوتا۔ وہ پوچھتے کہ آٹا چینی کمیشن کی رپورٹ کدھر ہے، وہ پوچھتے کہ آٹا چینی کمیشن انویسٹیگیٹ ہوا اور اس کے اوپر ہدایت کیوں نہیں جاری کی جاتی کہ آٹا چینی، بجلی، گیس، دوائی، LNG کو چوروں کو پکڑا جائے۔ وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان کا مرکزی کردار عمران خان ہے۔ عمران خان اپنے کارٹلز اور مافیا کا سہولت کار ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں پولیٹیکل بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں کل ٹویٹ کی فواد چودھری نے، میں آپ کو حدیبیہ ملز کے بارے میں کچھ حقائق جو کہہ رہے ہیں نا، حقائق سامنے آئے ہیں کہ پاکستان کی عوام حقائق جانتی ہے، کیونکہ مشرف نے جب 2000 میں حدیبیہ پیپر ملز کا اس وقت کے ڈکٹیٹر نے جس نے آئین کے اوپر شب خون مارا، اس کی کوئی سزا نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں، جس نے آئین توڑا، آئین شکنی کی، جو واحد ڈکٹیٹر ہے جس نے ملک کے اندر 2000 میں منتخب وزیر اعظم کو جیسے پہلے آئین شکن جمہوریت پہ حملہ کرتے آئے ہیں، انہوں نے 2000 میں یہ کیس بنایا، 1992 میں کہا کہ حدیبیہ پیپر ملز کے اوپر منی لانڈرنگ ہوئی، 2000 میں یہ کیس بنا، مشرف نے بنایا، نیب کو 2 سال لگے ریفرنس دائر کرنے میں، اور جس وقت یہ کیس بنایا گیا تھا
उस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहा गया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की है 1992 में हुदैबिया पेपर मिल्स के जरिए, और 2000 में ये केस बनाया गया। 2000 के बाद क्राइम 1992 का याद रहे, 2000 में डिक्टेटर ने ये केस बनाया, 2 साल लगे इसका रेफरेंस नैब ने दायर करने में, और वो नैब जो मुशर्रफ की थी, वो चेयरमैन जो मुशर्रफ का था। उसके बाद 2011 में लाहौर हाई कोर्ट ने कि 2 मेंबर बेंच ने ये कहा कि हुदैबिया, एक ने कहा कि इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती क्योंकि कोई नैब के पास सबूत मौजूद नहीं है, और जब प्रोसिक्यूटर जनरल पेश हुए तो उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान के खिलाफ नाकाफी सबूत हैं इस केस को बनाने के लिए। जज जो केस था वो रेफरी जज के पास गया। 2014 में 3 मेंबर रेफरी जो जजेस थे उन्होंने क्वॉश किया ये केस। नैब को कहा गया कि सबूत लाएं। नैब 2002 से लेकर 2000 में केस बनाया, 2002 में रेफरेंस दायर किया, 2011 तक सो रही थी। इतने सबूत जो आज सामने आ रहे हैं, इतने हकायक जो आज सामने आ रहे हैं, लेकिन 2011 तक नैब सोई हुई थी। चलो सोई हुई थी, कोई बात नहीं। जब रेफरी जजेस का फैसला 2014 में आया तो नैब से सबूत मांगे, नैब से वो सारा एविडेंस मांगा जिसकी बुनियाद के ऊपर ये केस बनाए गए थे। तमाम चीजें लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखी गई। 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के 3 मेंबर जजेस ने इसको क्वॉश किया कि नैब के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। उसके बाद आपको याद होगा पैनामा पेपर्स की साजिश की गई। पैनामा पेपर्स के दौरान नैब ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कहा, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नैब को डायरेक्शन दी कि इसके ऊपर आकर दलाइल दें। नैब अपने कागजात जो आज हकायक सामने आए हैं वो कागजात लेकर गई। जब वो कागजात लेकर गई तो 2017 में दोबारा हुदैबिया पेपर मिल क्वॉश हुआ, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अपहोल्ड हुआ। 2018 अक्टूबर में ये कहते हैं ये इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। जितना हुदैबिया पेपर मिल इन्वेस्टिगेट हुआ है उतना अगर नियाजी सर्विसेज इन्वेस्टिगेट होती तो आज इमरान साहब जेल में होते, हथकड़ियां लगी होती। उसके बाद 2018 में जब 17 में नैब दोबारा अपील में गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, जिन्होंने अप होल्ड किया लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो अक्टूबर 2018 में नैब को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की नैब की अपील और क्वॉशमेंट की हुदैबिया पेपर मिल्स की। यह है इसकी हकीकत। लेकिन ये झूठे, जब इनको कोई जवाब देने की बारी आती है, जब कोई नाकामी सामने आती है, बोरियां लेकर आए चावलों की, फितराने और ज़कात के पैसे लेकर आए जिस मुल्क में सीपेक आ रहा था। सऊदी अरेबिया के कर्जे वापस करने के लिए चीन से कर्जे ले रहे हैं। मुल्क को 2.5 साल में 15,000 अरब का कर्जा लाद दिया, और जिस वक्त अपने जवाब की बारी आती है और आपके पास तो इतने हकायक थे, आशियाना में, साफ पानी में, गंदा नाला में, 56 कंपनियों में, आमदन से ज्यादा असासों में, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, डिफिड की स्टोरी प्लांट गई, कहां गए वो हकायक? 58 वॉल्यूम इस वक्त जो ट्रायल है, 58 वॉल्यूम और 110 गवाहान ने, एक ने शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी। 58 वॉल्यूम में शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। 2 दफा अरेस्ट किया शहबाज शरीफ को। हुदैबिया पेपर मिल जिसका कल डंका बजा रहे थे, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि जो लोग ढोल पीटते हैं, झूठ बोलते हैं, जो डंका बजा रहे हैं कल से, असल में उनको पता चल गया है कि अवाम के हाथ हैं और इनका गिरेबान है। अवाम आज ये सवाल पूछती है कि कश्मीर का सौदा कैसे किया। अवाम ये सवाल पूछती है कि बैकडोर कश्मीर पे क्या बात हो रही है हिंदुस्तान के साथ। अवाम ये सवाल पूछती है कि सऊदी अरेबिया से जिस मुल्क में सीपेक आ रहा था, जिस मुल्क में तरक्की 5.8% पे थी, जिस मुल्क में महंगाई 3% पे थी, आज उस मुल्क में चावल की बोरियां, ज़कात और फितराने के पैसे आ रहे। आज उस मुल्क की तरक्की की शरह -0.4% हो गई है।
آج اس ملک میں مہنگائی 17% ہو گئی 3% سے. آج 35 روپے آٹا 95 روپے کا مل رہا ہے. پہلے آٹا ایکسپورٹ ہوتا ہے پھر آٹا امپورٹ ہوتا ہے. چینی 52 روپے سے 120 روپے کلو مل رہی ہے. پہلے ایکسپورٹ ہوتی ہے پھر امپورٹ ہوتی ہے. یہ تمام فیصلے ایک دستخط سے ہوتے ہیں جس کا دستخط کرنے والے کا نام عمران خان ہے, جو آٹا, چینی, بجلی, گیس, کارٹلز کا سہولت کار ہے, جو کشمیر کے سودے کا ذمہ دار ہے. اور اس وقت بھی ملک کو یہ نئی بریفنگ دی جا رہی, پارلیمان کو یہ بریفنگ نہیں دی جا رہی کہ سعودی عربیہ کا وزٹ کے خد و خال کیا تھے. یہ نئی بریفنگ دی جا رہی کہ ملک کے اندر جو قرضہ لے لیا, آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں, جو ان کا اپنا فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ملک کا سودا کیا گیا, پاکستان کی عوام کی معیشت کا سودا کیا گیا, پاکستان کی عوام کے روزگار کا سودا کیا گیا. ان کی بریفنگ اس بات کی کوئی لین دین نہیں ہے. بات صرف لین دین کیا ہے, آج ابھی کیا کیا پنجاب میں, ان کو شہباز شریف سے خوف اس لیے ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ شہباز شریف نے ڈینگی پہ کیسے قابو پایا تھا. آج ابھی بیان کیا آتا ہے کہ عید کے دوسرے اور تیسرے دن ویکسین نہیں لگے گی. وہ ملک جو ریڈ لسٹ پہ ہے, ایمرجنسی نافذ ہے, ملک میں لاک ڈاؤن ہے کورونا کے مریضوں کی وجہ سے, وہاں عید کے دوسرے اور تیسرے دن ویکسین نہیں لگ رہی. یہ ہے ان لوگوں کی مینجمنٹ, یہ ہے ان لوگوں کی حکمت عملی, اور جس کی وجہ سے سارے کا سارا فوکس, یہ نالائکی کا فوکس, یہ نااہلی کا فوکس, یہ کرپشن کا فوکس. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.